میرے دوستو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ آیت کریمہ، اس میں 10 چیزوں کو اللہ بیان فرماتے ہیں، 10 حکم کو اللہ ہمیں بیان فرماتے ہیں، 10 چیزوں کو ایک آیت کریمہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ یہ پوری انسانیت کے لیے، یہ پورے مسلمانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی، تبلیغ والوں کے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لے کر قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، پوری امت کے لیے یہ کلمات اللہ بیان فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تم دعوت دیتے رہو، حق بات کی طرف بلاتے رہو، ناحق سے روکتے رہو، حق کی طرف ان کو بلاتے رہو، حق کی طرف ان کی رہنمائی کرتے رہو، حق بات بول کر ان کی رہنمائی کرو، راہ راست پر کھڑا کرو۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تم دعوت دیتے رہو۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا تم حکم کرتے ہو ایسے تم استقامت پر بھی رہو، مستقیم پر بھی رہو، تم استقامت سے راہ راست پر رہو، ہمیشہ استقامت، جو نیک اعمال کا ہم حکم کر رہے ہیں۔ کما امرت ولا تتبع اهواءهم، تیسرا فرمایا تم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب۔ اور چوتھا فرمایا کہ جن باتوں کو اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے، ان اعمال کی طرف ہم آگے بڑھتے رہے، ہم ان اعمال کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف ہم برابر اس کی اطاعت پر رہے۔ کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور اللہ نے جتنی آیتوں کو نازل کیا ہے، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، بما انزل اللہ من کتاب، اور کتابوں میں جتنے حکم اللہ نے بتائے ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور 5واں حکم فرمایا کہ ہم عدل و انصاف میں برابر رہے، کسی پر اچھا کسی پر خراب، اپنے ہو تو اچھا فیصلہ، برے دوسرے ہو، غیر ہو تو دوسرا فیصلہ، یہ نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، چھٹا فرمایا اللہ ربنا وَرَبُّكُمْ، تم بات کہو تو یہ الفاظ کہنا کہ تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ جب معاملہ ہو تو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، ہم حق کے ساتھ کریں گے، غلط فیصلہ نہ کریں گے۔ اللہ ربنا وربکم، اور 7واں فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یاد رکھو ہم آخرت کی تیاری کے لیے جتنے اعمال کریں گے، یہ تمام اعمال ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے۔ لا حجت بیننا وبینکم، اس درمیان نہ تمہارے درمیان میں لڑائی ہے نہ ہمارے درمیان میں لڑائی ہے۔ اس درمیان اللہ کا حکم جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کسی پر ہماری حجت نہیں چلے گی، کسی پر ہماری لڑائی نہیں چلے گی، جو اللہ کا حکم ہے ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا۔ آخری دو جملہ جو اللہ نے فرمایا، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ یجمع بیننا، ایک دن اللہ ہمیں جمع کر کے رہیں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، 10ویں بات فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر یقیناً ایک دن جانا ہے، جانا ضرور ہے۔
تو میرے دوستو یہ 10 حکم کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ 10 باتیں داخل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی صحیح رہنمائی عطا فرماتے ہیں. یہ ہم حق کی طرف بلاتے رہے. اگر گھر میں کسی معاملات میں بات چیت ہو تو ہم اپنی بیوی کی طرف بھی نہ دیکھیں، نہ ماں کی طرف دیکھیں، نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، نہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھیں. ان کی طرف داری میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. جسے حق جو ہے اسے سامنے رکھتے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. ایسے معاملات میں کبھی ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پوری نہ کریں، اپنی آرزوؤں کو پوری نہ کریں، اپنی تمناؤں کو پوری نہ کریں. یہ اس وقت ہوگا جب ہماری نیتیں صاف ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتی ہے. وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب وہ ضرور پا کر رہے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہجرت کیا. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ. ہاں اگر کوئی رسول اللہ کے ساتھ بھی ہجرت کرے مگر اس کی نیت ہجرت کی نہیں ہے بلکہ تجارت کی نیت ہو یا اس کی نیت نکاح کرنے کی ہو تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا حالانکہ رسول اللہ کے ساتھ تھا.